کو پوتا عطا فرمائے گا جس کی شان و عظمت، عظمت و کمال، جاہ و جلال سب کے چچے مشرق میں بھی ہوں گے، مغرب میں بھی ہوں گے، شمال میں بھی ہوں گے، جنوب میں بھی ہوں گے۔ اللہ اللہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں نے سن کر خوش ہوا، لیکن اچانک اس نے مجھے بتایا اس کے حاسدین بھی بہت ہوں گے، اس سے بغض کرنے والے بھی بہت ہوں گے، اس سے دشمنی کرنے والے بھی بہت ہوں گے۔ میں پریشان ہو گیا، میں نے رائب سے عمر پوچھی، مجھے بتا اس بچے کی عمر کتنے سال ہوگی؟ رائب نے بتایا عبد المطلب فکر کی بات نہیں، بچے کی عمر 60 سے 70 سال کے دوران ہوگی۔ فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ میں آیا، کعبۃ اللہ میں آ کر میں کیا دیکھتا ہوں کہ بت زمین پر بوندے منہ اس طرح گرتے ہیں جیسے نہ نظر آنے والا ہاتھ انہیں پٹک کر زمین پر گرا رہا ہو، نہ نظر آنے والا ہاتھ پٹک کر زمین پر گرا رہا ہو۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا ابھی صورتحال پر غور کر رہا تھا کہ یکدم کعبۃ اللہ سے غیبی صدا آئی، کعبۃ اللہ سے غیبی صدا آئی۔ کیا؟ کعبۃ اللہ سے صدا آئی ولد المصطفیٰ المختار الذی تہلک بیدہ الکفار۔ کعبے سے آواز آئی، وہ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، باعث تخلیق کائنات، حضور جان کائنات آج اس دنیا میں جلوہ گر ہو گئے جن کے ہاتھوں سے کفار نے شکست کھانی ہے۔ فرماتے ہیں اب یہ صورتحال تھی کہ یکدم حضرت آمنہ کے گھر سے فرستادہ آیا، اس نے آ کر مجھے پیغام دیا، عبد المطلب مبارکباد پیش کیجیے، اللہ رب العزت نے آپ کو پوتے کی نعمت سے سرفراز کیا، پوتے کی نعمت سے سرفراز کیا۔ میں اپنے ذوق میں کہوں گا سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھی، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شبِ ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ آخری بات ہے اجازت، کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ میلاد ہمیں صحابہ سے ثابت کر کے بتاؤ، صحابہ نے ایک کام کیا نہیں تو ہم کیوں کریں؟ انہیں صحابہ کا ہی قول سناتا ہوں۔ روایت کرنے والے سب سے پہلے خلیفہ بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا میلاد کے بارے میں، آپ کا کیا نظریہ تھا میلاد کے بارے میں؟ سنیں، ابوبکر فرماتے ہیں کہ جس نے نبی کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، کتنے درہم؟ 1 درہم خرچ کیا، فرمایا کانا رفیقی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، سنو عمر کا عقیدہ، حضرت عمر فرماتے ہیں جس نے حضور پاک کے میلاد کی تعظیم کی، اس کی تکریم کی، اسے بیان کرنے کی کوشش کی، فرمایا فقد احیاء الاسلام، گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا، گویا اس نے اسلام کو زندہ کیا۔ سنو عثمان غنی کا عقیدہ، عثمان غنی کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جس نے حضور پاک کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، فرمایا کہ اس نے غزوہ حنین اور بدر کے شہیدوں کا درجہ پایا، غزوہ بدر و حنین کے شہیدوں کا درجہ پایا۔ سنو مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا عقیدہ، مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے حضور پاک کے میلاد پاک کی تعظیم کی، اسے بیان کرنے کی کوشش کی، فرمایا وہ دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا۔
دنیا سے ایمان کی حالت میں جائے گا. آگے کیا فرمایا؟ بڑے مزے کی بات آگے فرماتے ہیں وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب, بغیر حساب و کتاب کے جائے گا جس نے میلاد پر ایک درہم خرچ کیا. سنو خواجہ حسن بصری کا عقیدہ. خواجہ حسن بصری میلاد کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہوتا تو میں میلاد کے اوپر قربان کر دیتا. مجھے بتاؤ خواجہ حسن بصری نے یہ قول کیوں کہا؟ مجھے بتاؤ امام قسطلانی نے یہ قول کیوں کہا؟ مجھے بتاؤ خواجہ حسن بصری نے یہ قول کیوں کہا؟ مجھے بتاؤ امام شافعی نے یہ قول کیوں کہا؟ مجھے بتاؤ امام اعظم نے یہ قول کیوں کہا؟ مجھے بتاؤ مولا مرتضیٰ نے یہ قول کیوں کہا؟ مجھے بتاؤ عثمان غنی نے یہ قول کیوں کہا؟ مجھے بتاؤ عمر فاروق نے یہ قول کیوں کہا؟ مجھے بتاؤ ابو بکر صدیق نے یہ قول کیوں کہا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا سب سے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا. غنی نے یہ قول کیوں کہا؟ مجھے بتاؤ عمر فاروق نے یہ قول کیوں کہا؟ مجھے بتاؤ ابو بکر صدیق نے یہ قول کیوں کہا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا سب سے اولا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی. کوئی زبان خاموش نہ رہے, میرے ساتھ ذکر رسول میں شامل ہو جائے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اے پاک پروردگار جو میرے ساتھ ذکر رسول میں شامل ہوا, خدا بند قدوس اسے رات کو سوتے ہوئے چہرہ بددعا کی زیارت کروا. مل کے پڑھیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. آخری بات پھر میں مائک حوالے کرتا ہوں. حضور جان کائنات سرور کائنات کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے میری آنکھوں کے سامنے سے تمام عجبات کو اٹھا لیا. اب کس طرح اٹھایا, کیا چیز تھی وہ؟ فرماتی ہیں جو عام انسان چیز تو نہیں دیکھ سکتا نا, حضرت آمنہ اس چیز کو بھی دیکھ سکتی تھی. حضرت آمنہ فرماتی ہیں میرے سامنے جبرائیل امین آئے. بولیں سبحان اللہ. میرے سامنے جبرائیل امین آئے, فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے, فرشتوں کے جھرمٹ میں آئے. فرماتی ہیں ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے. 3. میں بھی اس بات کا جواب دینے لگا ہوں جو کہتے ہیں میلاد کے اوپر جھنڈیاں لگانا بدعت ہے, اس کا جواب دینے لگا ہوں. فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا جبرائیل امین آسمان پر آئے فرشتوں کے جھرمٹ میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں. فرماتی ہیں سب سے پہلے میں نے دیکھا گئے مشرق کی جانب جا کر جھنڈا گاڑ کر آئے. فرماتی ہیں میں نے دیکھا پھر مغرب کی جانب گئے, مغرب کی جانب جا کر وہاں پر جھنڈا گاڑا. فرماتی ہیں دیکھتے دیکھتے کعبۃ اللہ کی چھت پر آئے, کعبۃ اللہ کی چھت پر آ کر جھنڈا گاڑا. سنو حضرت آمنہ نے اپنا مشاہدہ خود بیان فرمایا. فرماتی ہے رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظہر الکعبہ. فرماتی ہیں جبرائیل امین گئے مشرق کی جانب جا کر جھنڈا گاڑا, مغرب کی جانب جا کر جھنڈا گاڑا, پھر کعبۃ اللہ کی چھت پر آ کر جھنڈا گاڑا.
काबतुल्लाह की जानिब जाकर झंडा गाड़ा। अपनी मौजू का इख्तिताम करता हूँ इस शेर के साथ कि मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। मोहम्मद की गुलामी दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें कोई खराबी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मैं आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, आपने मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सरदादा नजीबुल हसन अल हुसैनी साहब की गुफ्तगू से बात फरमाई।